Hadi Allah'ın izniyle. Onun. Kellesini aldığımda börkü de başındaydı Emir Hazretleri. Hala. Selamünaleyküm. Aleykümselam Ertuğrul Bey. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin. Hafsam. 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 अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस किस्त के आगाज़ में अर्तुगरुल अपने साथियों के साथ कहीं जा रहा था। काई कबीले में बमसी अपने सिपाहियों से कहता है कि कबीले के इर्द गिर्द फैल जाओ, सादुद्दीन किसी भी वक्त हमारे कबीले पर हमला कर सकता है। ये जान लो कि हमने अपने सुल्तान और अपने कबीले की हिफाजत करनी है। अगर उन गीदड़ों ने हमारे कबीले पर हमला किया तो हम भेड़ियों की तरह उन्हें मार डालेंगे। अब अपनी अपनी पोजीशनें संभाल लो और होशियार रहो। दूसरी तरफ अमीर निसामुद्दीन अपने एक साथी के साथ सादुद्दीन के काफ़िले के काफ़ी करीब पहुंच गया था। थोड़ी देर बाद सादुद्दीन कोपैक वहां पहुंचता है। उसे देखकर वो दोनों झुक जाते हैं। फिर इसामुद्दीन कहता है, आपकी फतवात हमेशा कायम रहें अमीर हज़रत। सादुद्दीन कहता है, क्या आप मेरे साथ दुश्मनी को भूल गए हो जो आप मेरे आगे झुक गए हो? और तुम अमीर तोकान, तुमने 2 साल पहले मेरे हुक्म की नाफरमानी करते हुए सुल्तान अलाउद्दीन को सब कुछ बता दिया था। निसामुद्दीन कहता है, अमीर हज़रत, हमने आपके अज़मत के साए में पनाह ली है। आप ना सिर्फ एक फतेयाब कमांडर हैं बल्कि वज़ीरों के भी वज़ीर हैं। हम यहाँ आपसे माफ़ी मांगने के लिए आए हैं। समसट किले जाने से पहले आप एवाज़ में रुककर कुछ आराम कर लें तो ये हमारे लिए शर्फ़ की बात होगी। सादुद्दीन कहता है, मेरे पास आराम करने का वक्त नहीं है, गद्दार कामिनी भाग गया है। इस सूरत हाल में मैं आराम नहीं कर सकता हूँ। निसामुद्दीन कहता है, कामिनी ने भागने के बाद मेरे पास पनाह लेने की दरख्वास्त की थी, फिर मैंने उसको और उसके सिपाहियों को मार दिया। इसके बाद वो सादुद्दीन को अमीर कामिनी की टोपी और अंगूठी दिखाते हैं। सादुद्दीन दोनों चीज़ें पहचान लेता है और कहता है, आला, बहुत अच्छे, ये हमारी रियासत के लिए एक अजीम खिदमत है, आपको इसका अच्छा सिला मिलेगा। निसामुद्दीन कहता है, हजूर, इस बात के इनाम में आप अपना काफ़िला एवाज़ में रोक कर हमें शर्फ हासिल करें और कुछ आराम कर लें। थोड़ी देर सोचने के बाद सादुद्दीन रज़ामंद हो जाता है
اور پھر اپنے خاص آدمی کو بلا کر کہتا ہے کہ میری فوج کو خبر بھیج دو کہ ہم کچھ وقت حواز میں رکیں گے اور آرام کریں گے۔ دوسری طرف سلطان غیاث الدین کائی قبیلے کے مرکزی خیمے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں ابن العربی وہاں آ جاتے ہیں۔ غیاث الدین پرجوشی سے ان کا استقبال کرتا ہے۔ پھر وہ دونوں بیٹھ کر بات چیت کرنے لگتے ہیں۔ اس دوران غیاث الدین کہتا ہے کونیا کے محل سے دور رہنا میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے ہماری ریاست بکھر رہی ہو۔ ابن العربی کہتے ہیں ہر خزاں کے موسم کے بعد بہار ہوتی ہے سلطان، اور ہر جدائی کے بعد ایک ملاوٹ ہوتا ہے۔ آپ کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ انشاءاللہ ارطغرل صاحب اور آپ کی کاوشوں سے سارے غداروں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور پھر کونیا میں آپ کا شاندار استقبال کیا جائے گا۔ غیاث الدین کہتا ہے انشاءاللہ۔ دوسری طرف حفصہ کا علاج چل رہا تھا۔ حکیم آرتک اسے ایک دوا سنگا رہا تھا۔ اتنے میں ماں پری بھی وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے میں نے حفصہ خاتون کے بارے میں سنا تھا، اس لیے میں یہاں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد بمسی بھی وہاں آ جاتا ہے۔ حکیم آرتک کہتا ہے حفصہ خاتون کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ہمیں ان کے علاج کرنے کے لیے انہیں کہیں لے جانا ہوگا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کہاں لے کر جائیں۔ ماں پری کہتی ہے کونیا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہاں مرحوم سلطان نے ایک ہسپتال بنوایا تھا، وہاں کافی اچھی سہولیات ہیں، حفصہ کا وہاں اچھا علاج ہو سکتا ہے۔ حکیم آرتک کہتا ہے ماں پری خاتون صحیح کہہ رہی ہیں، میرا بھی یہی خیال ہے کہ انہیں کونیا لے جایا جائے۔ بمسی کہتا ہے لیکن یہ کیسے ہوگا آرتک صاحب، میری ذمہ داری سلطان کی حفاظت کی ذمہ داری پر لگی ہوئی ہے، میں قبیلہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ آرتک کہتا ہے تم پریشان مت ہو بمسی، میں حفصہ خاتون کو بہادر سپاہیوں اور عورتوں کے ساتھ بھیجوں گا۔ ماں پری کہتی ہے میں ہسپتال کی طرف ایک خط بھی لکھ دوں گی، پھر وہ حفصہ کا اچھے طریقے سے خیال رکھیں گے۔ قلعہ قلعے میں آئے دمشق کو سعد الدین کی طرف سے ایک خط ملتا ہے جس پر لکھا تھا کہ سلطان کائی قبیلے میں ہے، گنلب کو میں نے سواز بلوا لیا ہے، جب وہ قلعے سے نکل جائے گا اس کے بعد سارا اختیار تمہارے پاس آ جائے گا، سب سے پہلے اپنے بہترین سپاہی لے کر کائی قبیلے میں گھس جاؤ، ریاست کی بہتری کے لیے سلطان اور اس کی والدہ کو مار دو، پھر ارطغرل کو تلاش کر کر اسے بھی ختم کر دو، اگر کائی قبیلے میں کوئی بھی تمہیں اس کے ٹھکانے کے بارے میں نہ بتائے تو سب کو مار دو۔ امیر سعد الدین کوپیک۔ خط پڑھنے کے بعد آئے دمشق کہتا ہے وہ وقت آ گیا ہے جس کا مجھے انتظار تھا۔ اتنے میں گنلب اندر داخل ہوتا ہے۔ آئے دمشق اسے ایک خط دیتے ہوئے کہتا ہے امیر سعد الدین نے آپ کے لیے خبر بھیجی ہے۔ گنلب خط کھول کر پڑھنے لگتا ہے۔ آئے دمشق کہتا ہے خیر ہے حضور۔ گنلب کہتا ہے امیر حضرت مجھے سواس میں بلوا رہے ہیں، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں میں تمہیں اپنا نمائندہ بنا کر ایواز چلے جاؤں۔ آئے دمشق پوچھتا ہے آپ کب جائیں گے؟ گنلب کہتا ہے میں فوراً روانہ ہو رہا ہوں، لیکن ہر چیز ایسی ہی رہنی چاہیے جیسی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم کائی قبیلے اور ہانلی بازار کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے، ہماری روایات یہی کہتی ہیں، اور تم جانتے ہو کہ روایات توڑنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف جنگل میں ارطغرل اور نظام الدین ایک جگہ پر ملاقات کرتے ہیں۔ نظام الدین ارطغرل کو بتاتا ہے کہ آپ کا منصوبہ کامیاب ہو گیا ہے، امیر کامیری کی انگوٹھی اور ٹوپی دیکھ کر کوپیک نے ہمارے اوپر اعتماد کر دیا۔ ارطغرل کہتا ہے بہت اچھے، وہ اپنا پڑاؤ کس جگہ ڈالیں گے؟ نظام الدین کہتا ہے میں نے اس خط میں ساری معلومات لکھ دی ہیں۔ ارطغرل وہ خط کھول کر دیکھنے لگتا ہے۔ پھر نظام الدین کہتا ہے سعد الدین کے مرنے کے بعد فوج کا کنٹرول میں حاصل کر لوں گا، پھر میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا، قافلے کے قریب پہنچنے کے بعد دکان بے آپ کی رہنمائی کرے گا۔ ارطغرل کہتا ہے ہم اس وقت وہاں گھسیں گے جب انہیں بالکل بھی توقع نہیں ہوگی۔ نظام الدین کہتا ہے اگر کچھ غلط ہوا تو میں بھی سعد الدین کے خلاف لڑوں گا اور اپنی جان قربان کر دوں گا۔
ارطغرل کہتا ہے آپ ایسا مت کریں نظام الدین صاحب، سلطان کو آپ کی ضرورت ہے، اگر ہمیں کچھ بھی ہو گیا تو آپ سعد الدین کو ایسے ظاہر کرنا کہ آپ اس کے ساتھ ہو، نہیں تو سلطان بالکل اکیلے رہ جائیں گے۔ دوسری طرف گنلب اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ سیواس کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ آرام کرنے کے لیے رک جاتے ہیں۔ گنلب ہاتھ منہ دھو کر ایک طرف بیٹھ جاتا ہے۔ اتنے میں اسے کچھ خیالات آنے لگتے ہیں جس میں اسے سعد الدین اور ارطغرل کی کچھ باتیں یاد آتی ہیں۔ پھر گنلب اپنے دل میں کہتا ہے یا تو ارطغرل صاحب یا وہ شخص جس کو میں اپنی باپ کی طرح چاہتا ہوں، دونوں میں سے کون جھوٹ بول رہا ہے میں پتہ لگواؤں گا، اور مجھے ہر حالت میں پتہ لگوانا ہوگا۔ پھر گنلب کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ سب دوبارہ سفر پہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آئیدمش نے قلعہ جیسر قلعے میں کچھ سپاہیوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا اور سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے آج کے دن ریاست کو آپ کی خدمات کی ضرورت ہے، اور یہ سب سے عظیم خدمت ہے۔ سلطان علاء الدین کا غدار بیٹا اور اس کی غدار بیوی جن دونوں نے سلطان کو قتل کیا تھا، ان دونوں کو موت کی سزا دی جائے گی۔ وہ دونوں ارطغرل کے قبیلے میں موجود ہیں۔ سب سپاہی کہتے ہیں غداروں کے لیے موت ہے۔ پھر آئیدمش کہتا ہے امیر سعد الدین ملک میں امن و سکون لائیں گے، اور آپ سب وہ عزت دار سپاہی ہیں جو اس مقصد کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس خیمے میں موجود ہر شخص کو مار دیں گے اور ارطغرل اور سلطان کی پوری نسل کو ختم کر دیں گے۔ دوسری طرف ارطغرل اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں موجود تھا۔ ترگت کہتا ہے ہم تیار ہیں سردار، اللہ ہماری مدد فرمائے۔ پھر وہ دونوں گلے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو الوداعی دعائیں دیتے ہیں۔ اسی دوران سعد الدین ایواز میں ایک خیمے میں داخل ہوتا ہے جہاں نظام الدین اور باقی وزیر موجود تھے۔ سب اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر وہ سب بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد سعد الدین کہتا ہے نظام الدین دکان بے کہاں ہے؟ نظام الدین کہتا ہے وہ باہر دیکھنے گئے ہیں کہ آپ کی فوج کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، وہ جلد یہاں آ جائیں گے۔ سعد الدین کہتا ہے بہت اچھے، مجھے نظام الدین کا راجہ اور اپنے باقی وزیروں کے پاس آ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میں اپنی ریاست کے لیے ایک اہم جنگ پر جا رہا ہوں۔ یہ سن کر سارے وزیر سعد الدین کو فتح یاب ہونے کی دعائیں دیتے ہیں۔ پھر سعد الدین کہتا ہے میں آپ کو اس سے بھی زیادہ اہم معاملے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر سارے وزیر سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ اسی دوران دکان بے باہر ارطغرل کے پاس پہنچ جاتا ہے اور شناخت کے لیے پوچھتا ہے کس کا خون ہمارے پر حلال ہے؟ ارطغرل کہتا ہے سعد الدین کا۔ یہ سن کر دکان کہتا ہے خوش آمدید ارطغرل صاحب۔ پھر وہ گھوڑے سے نیچے اتر کر ارطغرل کو بتاتا ہے کہ سعد الدین اپنے سارے قابل اعتماد آدمیوں کے ساتھ ایک خیمے میں موجود ہے۔ نظام الدین پر ان میں سے کسی کو بھی اعتماد نہیں ہے۔ ارطغرل کہتا ہے جب میں اسے اس کے خیمے میں پکڑ لوں گا تب اس کی فوج اسے بچا نہیں سکے گی۔ دکان بے کہتا ہے اللہ ہم سب کی مدد فرمائے، ابھی مجھے واپس اپنے بڑے خیمے میں جانا ہوگا، امیر سعد الدین میرا انتظار کر رہا ہوگا، آپ یہ کمانڈروں والی وردیاں پہن لیں، پھر یہ دونوں آپ کو بڑے خیمے کی طرف پہنچا دیں گے۔ یہ کہہ کر دکان بے وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ ارطغرل اور اس کے ساتھی وردیاں پہننے کی تیاریاں کرنے لگتے ہیں۔ اسی دوران آئیدمش اپنے سپاہیوں کو لے کر قائد قبیلے کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ دوسری طرف سعد الدین اپنے وزیروں سے کہتا ہے میں نے سلطان کو جنگ پر روانہ ہونے سے اس لیے روکا ہے کہ وہ کہیں مر نہ جائیں۔ اب سمسٹ قلعے کی فتح کے بعد ہمارا اگلا ہدف امد جنگ کا ہے۔
لیکن میرے خیال سے سلطان کا اس جنگ مہم پہ جانا ٹھیک نہیں ہے۔ سب وزیر کہتے ہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں امیر حضرت، ہم سلطان کو مشکل صورتحال میں نہیں ڈال سکتے ہیں۔ پھر سعد الدین کہتا ہے نظام الدین کا راجہ آپ کا کیا خیال ہے؟ نظام الدین کہتا ہے سلطان کے بجائے اگر آپ اس جنگ پر جائیں تو آپ فتح یاب ہو کر واپس لوٹیں گے، میں آپ کا پورا ساتھ دوں گا۔ اتنے میں دکان بے بھی وہاں آ جاتا ہے اور نظام الدین کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اور یہاں اس قصے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل، بمسی اور افسن ایک خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بمسی کہتا ہے ہمارا بھائی ترگت مل تو گیا ہے لیکن وہ زہر اسے ہم سے دور کر رہا ہے۔ پھر دوان کہتا ہے یہ لوگ بہت بزدل ہوتے ہیں، یہ تلوار سے حملہ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے یہ زہر کے ذریعے سے حملہ کرتے ہیں۔ پھر بمسی کہتا ہے یہ بزدل لوگ اپنے گھنونے کھیلوں کے ساتھ ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے یہ لوگ امت مسلمہ اور اسلام کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے سامنے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر یہ ہمیں زیر نہیں کر سکے اور نہ ہی تو کبھی کر پائیں گے، اگر وہ چاروں طرف سے بھی آ جائیں تب بھی ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے میرے بھائیوں، میں کچھ دیر افسن بھائی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر دوان اور بمسی کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد افسن کہتا ہے آپ بولیں ارطغرل بھائی، میں سن رہا ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے افسن بھائی آپ کون ہیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں، اور آپ کہاں رہتے تھے اور آپ اب یہاں کیوں آئے ہیں؟ افسن کہتا ہے میں اوز میں تھا سفید داڑھی والوں کے ساتھ۔ اوغس خاندان کا جب آغاز ہوا تھا تب سے یہ سفید داڑھی والوں کی وجہ سے ہی یہ سب پھولے بڑے ہیں۔ اہلت ہمارے لیے انطالیہ کا دروازہ ہے اور وہاں سے سفید داڑھی والوں کی طرف سے میں آپ کے لیے پیغام لایا ہوں۔ ارطغرل پوچھتا ہے کیسا پیغام؟ افسن پاشا کہتا ہے منگول دوبارہ اپنے سر اٹھا رہے ہیں، ہمیں اوغس قبائل کو متحد کرنا پڑے گا۔ ارطغرل پوچھتا ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یہ سن کر افسن کہتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ کائی قبیلے کو دوبارہ انطالیہ کی طرف لے کر آئیں۔ ارطغرل افسن سے پوچھتا ہے کیا بابا سفید داڑھی والوں کو جانتے ہیں؟ یہ سن کر افسن پاشا کہتا ہے ہر کوئی اتنا خوش نصیب نہیں ہوتا ارطغرل صاحب۔ پھر ارطغرل کہتا ہے میں ان سے ملنا چاہوں گا۔ ارطغرل کہتا ہے آپ کب مجھے ان سے ملوائیں گے؟ افسن کہتا ہے یہ تو وہی بتائیں گے کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں یا نہیں، لیکن انطالیہ کی طرف کائی قبیلے کی واپسی بہت ضروری ہے کیونکہ منگول اپنے سر اٹھانے لگے ہیں، ہم لوگوں کو ساتھ مل کر انہیں روکنا ہوگا۔ یہ سن کر ارطغرل سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ قبیلے کے باہر لوگ کھانا پکا رہے تھے اور خوشی کا سماں تھا کیونکہ آج قبیلے میں غدار کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ دوسری طرف آئیکس ترگت کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور وہ کہتی ہے کیوں تمہاری آنکھیں بند ہیں، انہیں کھول دو تو میرے خاطر اپنے اندر کے ٹوٹ پھوٹ کو سکون میں بدل دو، میری خاطر خدارا یہ اپنی جلتی سانسیں زندگی میں بدل دو، میری خاطر
یہ کہہ کر آئکس رونے لگتی ہے۔ اور اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میری زندگی بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ میری سانسیں صرف تمہارے لیے ہیں ترگت۔ جب بھی تم کسی محاذ پر جنگ پر گئے، کتنی دعائیں کی میں نے تمہارے لیے، میری اس دعاؤں کا مان رکھ لینا ترگت۔ خدا را میری خاطر واپس لوٹ آؤ، تم نے تو ہر مشکل وقت میں مجھے ہمت دلائی ہے، اور اب تم کیسے خود ہمت ہار سکتے ہو ترگت؟ تمہیں جینا ہے ترگت میری خاطر، تمہیں کیسے جانے دوں میں؟ تم ہی تو سب کچھ ہو میرے، آنکھیں کھولو ترگت۔ تم تو میری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے ہو، اب کون ہے جو میری آنکھوں سے یہ آنسو صاف کرے گا ترگت؟ بتاؤ مجھے۔ میری ہر سانس تمہارے اوپر قربان ہو جائے، میرے دل کی ہر دھڑکن تمہارے لیے ہے ترگت۔ لیکن ترگت اپنی آنکھیں نہیں کھولتا، وہ بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ قبیلے میں سب لوگ بہت خوش تھے اور بہار کا موسم آنے والا تھا، اس لیے سپاہی ٹریننگ اور نقشے کر رہے تھے۔ دوسری طرف سلجان کندوگتو کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی۔ کندوگتو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم بھی شروع کرو۔ پھر وہ دونوں کھانا کھانے لگتے ہیں۔ پھر کندوگتو سلجان سے کہتا ہے آج تم قالینیں کے کارخانے میں کام دیکھنے کے لیے چلی جانا۔ سلجان کہتی ہے جی بہتر، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ پھر کندوگتو کہتا ہے ہمیں گوبچے کا نکاح کر دینا چاہیے، میرے خیال میں وہ اسی طرح ارطغرل کو بھول سکے گی۔ سلجان کہتی ہے جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر کندوگتو کہتا ہے سلجان تم ٹھیک تو ہو نا؟ سلجان پوچھتی ہے کیوں، کیا ہوا؟ کندوگتو کہتا ہے تم فرشتہ بنی ہوئی ہو، صبح سے تمہیں کارخانے جانے کے لیے کہا، تم نے منع نہیں کیا، گوبچے کے نکاح کی بات کی، تم اس پر بھی رضامند ہو، خیریت تو ہے؟ پھر سلجان کہتی ہے سب خیریت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر کندوگتو کہتا ہے طنزیہ انداز میں اللہ ہی خیر کرے، ایسا لگتا ہے کہ قیامت نزدیک ہے۔ اس کے بعد مرکزی خیمے کا منظر سامنے آتا ہے۔ سلیمان شاہ مرکزی خیمے سے باہر آتے ہیں اور دہلی ضمیر اپنے کارخانے میں تلوار بنانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ پھر وہ سلیمان شاہ کو دیکھ کر سلیمان شاہ کی طرف آ جاتے ہیں اور سلیمان شاہ سے کہتے ہیں شکر ہے سردار، خوشی کے دن لوٹ آئے۔ سلیمان شاہ کہتے ہیں ہاں اللہ کا شکر ہے، ترگت کیسا ہے اب؟ دہلی ضمیر کہتا ہے سردار کیا کہوں، ٹھیک ہے، بس انتظار کے سوا اس کی کوئی دوا نہیں ہے۔ پھر دہلی ضمیر کہتا ہے سردار اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ سلیمان شاہ ہاں میں سر ہلاتے ہیں۔ پھر دہلی ضمیر کہتا ہے سردار اتنے عرصے سے میری خواہش ہے کہ آئکس اور ترگت کا نکاح ہو جائے۔ ابھی مجھے اندازہ ہے کہ ان مشکلات کے بعد تقریب کرنا ٹھیک نہیں رہے گا۔ سلیمان شاہ کہتے ہیں تم نے بالکل ٹھیک کہا، بچوں نے بہت انتظار کیا ہے۔ ترگت کی صحت بہتر ہوتے ہی فوراً ان دونوں کا نکاح کر دیتے ہیں۔ دہلی ضمیر کہتا ہے اللہ آپ کو خوش رکھے سردار۔ پھر سلیمان شاہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف ابن العربی اپنے خیمے میں نماز ادا کرتے ہیں۔ اتنے میں سلجان باہر سے اندر آنے کی اجازت مانگتی ہے۔ ابن العربی کہتے ہیں
آ جاؤ بیٹی۔ پھر سلجان اندر داخل ہو جاتی ہے۔ پھر سلجان ابن العربی سے کہتی ہے اگر آپ کے پاس کچھ وقت ہو تو میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ ابن العربی کہتے ہیں ہاں کیوں نہیں، آؤ بیٹھو۔ پھر سلجان ان کے سامنے بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے محترم، میں ہمیشہ گھاٹے میں رہی ہوں، میں نے لوگوں کو بہت دکھ اور درد دیے ہیں، میں بہت گناہ گار ہوں، میں توبہ کرنا چاہتی ہوں۔ ابن العربی کہتے ہیں توبہ کا دروازہ ہر کے لیے کھلا ہے بیٹی، تم اللہ کو دل سے پکارو گی تو وہ ضرور تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ یہ سن کر سلجان خوش ہو جاتی ہے۔ پھر ابن العربی کہتے ہیں لیکن تمہیں اس کے لیے ان لوگوں سے معافی مانگنی پڑے گی جس سے ان کا نقصان ہوا ہے، ان سب سے تم اپنے کیے کی معافی مانگ لو، اس دنیا سے دل پر بوجھ لے کر نہیں جانا، کیونکہ میرا رب حقوق العباد معاف نہیں کرتا۔ دوسری طرف حائمہ خاتون سب خواتین سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں میری پیاری بہنوں، ہمارا قبیلہ دوبارہ مستحکم ہو چکا ہے، اب سے ہمیں پہلے سے کہیں زیادہ محنت کر کر کام کرنا ہے، چلیں بسم اللہ کریں۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں حلیمہ بیٹی، چھپائی کرنے کی ذمہ داری تمہاری ہے، باغ میں جا کر تم نے مختلف پھول اکٹھے کر کر انہیں رنگ بنانے ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے آپ بالکل بے فکر ہو جائیں حائمہ خاتون، ہم دل و جان سے محنت کریں گے۔ پھر حائمہ خاتون گوبچے سے کہتی ہیں گوبچے بیٹی، تم قالینے کے کارخانے کی ذمہ داری نبھاؤ گی، آپ کو حلب کے بازار کے لیے سامان اکٹھا کرنا ہے۔ گوبچے کہتی ہے جو آپ کا حکم حائمہ خانم۔ پھر سلیمان شاہ کہتے ہیں سب خواتین کو ہمت دے رہی ہو۔ پھر حائمہ خاتون سلیمان شاہ کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ پھر سلیمان شاہ کہتے ہیں میں تو بس اپنی بہنوں سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ پھر سلیمان شاہ حائمہ خاتون سے کہتے ہیں ہاں تو حائمہ کیسی ہیں ہماری بہنیں؟ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں آپ کی بہنوں نے کہا ہے کہ آپ وقت پر سب لوگ مل کر حلب کے لیے سامان تیار کر لیں گے۔ سلیمان شاہ کہتے ہیں انشاءاللہ حلب کے بازار میں میری بہنوں کی بنائی گئی سامان کی دھوم بچ جائے گی۔ سب لوگ کہتے ہیں انشاءاللہ۔ اتنے میں ایک خاتون کہتی ہے سردار، جب تک آپ کا سایہ ہمارے سروں پر موجود ہے تب تک ہمیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں بہت شکریہ بیٹی، اگر آپ کے شوہر آپ کو تنگ کریں تو بلا خوف و خطر آپ اوطاق میں آ سکتی ہیں، اوطاق کے دروازے آپ سب لوگوں کے لیے کھلے ہیں۔ یہ سن کر سب لوگ ہنسنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف ٹریننگ ایریا میں سپاہی ٹریننگ کرنے میں مصروف تھے۔ اتنے میں ارطغرل بھی وہاں آ جاتا ہے اور سپاہیوں کو ٹریننگ کرتے ہوئے دیکھنے لگتا ہے۔ اتنے میں ارطغرل کے پاس دیوان بمسی اور حمزہ پہنچ جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل حمزہ سے پوچھتا ہے کیسا چل رہا ہے حمزہ؟ حمزہ کہتا ہے بھائی یہ سارے سپاہی نکارہ ہو چکے ہیں، ہمیں ان کے اندر کے سپاہیوں کو جگانا پڑے گا۔ پھر ارطغرل کہتا ہے تلوار کے زور پر نیا سردار منتخب کرنے کے لیے چلے تھے اور اپنے اندر کے سپاہی کو کمزور کر دیا ہے، دن رات بھی ایک کرنے پڑیں تو تم کر دو، لیکن انہیں جنگ کے لیے تیار کرو حمزہ۔ پھر دیوان بمسی اور حمزہ کہتا ہے آپ بالکل بے فکر ہو جائیں بھائی۔ اتنے میں سلیمان شاہ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور سپاہیوں سے کہتے ہیں خوش رہو جوانوں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے آپ کا یہاں تشریف لانے کے لیے شکریہ بابا۔ پھر ارطغرل سلیمان شاہ سے کہتا ہے کردوغلوں کے بکھاوے میں آ کر
یہ لڑنا بھول گئے ہیں بابا۔ یہ دیکھ کر سلیمان شاہ کہتے ہیں تمہیں جنگ کے لیے ان کی تربیت کرنی ہے، دشمن کو دیکھ کر ان کا جذبہ بڑھ جائے گا اور یہ تیار ہو جائیں گے، تمہیں بھی ایک دن سردار بننا ہے، اس وقت تمہیں اپنا لشکر ہر وقت اللہ کی راہ میں تیار رکھنا ہے، اللہ کے دشمنوں کا تمہیں ہمیشہ ڈٹ کر مقابلہ کرنا پڑے گا۔ یہ دیکھ کر ارطغرل دل پر ہاتھ رکھتا ہے اور ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ پھر سپاہی دوبارہ پریکٹس کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ سب لوگ ایک خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سلیمان شاہ کہتے ہیں شکر الحمدللہ، آخر کار ہمیں امن کے دن نصیب ہو گئے۔ کندوگتو کہتا ہے شکر ہے۔ پھر سلیمان شاہ کہتے ہیں چاہے ہمارے دشمن صلیبی ہو یا مشرکین ہوں، جو بھی دشمن ہمارے ارد گرد موجود ہو، لیکن ضروری یہی ہے کہ ہمارے اندر اتحاد اور مضبوطی ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں متحد رکھا۔ سب لوگ کہتے ہیں اللہ کا بہت کرم ہے۔ پھر سلیمان شاہ کہتے ہیں لیکن ترگت کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ جلد صحت یاب ہو جائے۔ یہ دیکھ کر ارطغرل کہتا ہے انشاءاللہ بابا انشاءاللہ۔ پھر سلیمان شاہ کہتے ہیں ارطغرل میرے خیال سے ہمیں پہلے آئکس اور ترگت کا نکاح کروانا چاہیے، وہ لوگ بہت انتظار کر چکے ہیں۔ یہ دیکھ کر ارطغرل کہتا ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا، میں بھی آپ سے یہی کہنا چاہ رہا تھا، آئکس اور ترگت کے نکاح کی اجازت دے دیں۔ یہ دیکھ کر ابن العربی کہتے ہیں نیک کام میں دیر مت کریں۔ پھر سلیمان شاہ کہتے ہیں ہمیں ان بچوں کا جلد سے جلد نکاح کر دینا چاہیے، شہزادہ یزید صلیبیوں کی قید میں ہے، اس کا ہمیں دکھ ہے، اس لیے نکاح کی تقریب سادگی سے ہوگی۔ آج کا خوشی مجھے حوصلہ دے گا امن و سکون سے رہنے کی، اور ہمارے دشمن کو اور کمزور کر دے گا۔ پھر سب لوگ کہتے ہیں انشاءاللہ۔ اتنے میں سلجان بول پڑتی ہے اور کہتی ہے بابا میں آپ کی اجازت سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہوں میں۔ اس قبیلے میں امن و سکون کے لیے ضروری ہے کہ سارے کرتوتوں کا آپ کو پتہ چل جائے بابا۔ یہ دیکھ کر حائمہ خاتون کہتی ہیں سلجان تم کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ پھر سلجان کہتی ہے والدہ آپ مجھے کہنے دیجئے، آپ جیسے اچھے ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا پروکار قبیلے میں امن و سکون قائم رہے اور آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ میرے گناہوں نے کس طرح لوگوں کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ یہ دیکھ کر کندوگتو کہتا ہے سلجان تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم آخر کہہ کیا رہی ہو؟ پھر سلجان کہتی ہے کندوگتو تمہیں پتہ لگنے سے پہلے میں نے بہت پہلے اپنا بچہ کھو دیا تھا، میں ڈر گئی تھی تمہیں بتانا چل جائے، اور اسی ڈر سے میں نے آئکس کے اوپر الزام لگا دیا تھا تاکہ میری نافرمانی اور غلط حرکتوں کا سب کے سامنے نہ کھل کے آ سکیں، اس لیے میں نے سب کے سامنے آئکس کو کوڑے مارے تھے، یہ جانتے ہوئے کہ گوبچے کبھی ماں نہیں بن سکتی، پھر بھی میں نے ارطغرل سے گوبچے کی شادی کروانے کی اپنی ہر ممکن کوشش کی۔ یہ دیکھ کر سلیمان شاہ کہتے ہیں یہ تم نے کیا کیا سلجان؟ پھر سلجان کہتی ہے کاش کہ بابا میں یہاں پر رک جاتی، لیکن میں نے غدار کردوغلو کے ساتھ مل کر ایک سازش تیار کی اور
कुंदोक्तो को काई कबीले का सरदार बनाना चाहा, ये जानते हुए भी कि इस धोखे से मेरे शौहर कुंदोक्तो और मेरी बहन गोपचे की जान भी जा सकती है। मैं गुनाहगार हूँ, बहुत गुनाहगार हूँ, माफ़ी भी ना मिले मुझे शायद। फिर कुंदोक्तो कहता है सलजान बहुत हो गया। सुलेमान शाह कहते हैं कुंदोक्तो बैठे रहो, हौसला रखो, मैं तफसील से सब कुछ सुनना चाहता हूँ। फिर सलजान कहती है मैं नहीं चाहती कि मेरा नापाक वजूद मेरे शौहर और मेरी वालदा और मेरे बाबा पर असर अंदाज हो और इनको भी बर्बाद कर दे। मैं सज़ा के मुस्तहिक हूँ जैसे आयकस को सज़ा मिली थी। सच बताऊँ तो जो कुर्दोगलों को सज़ा मिली है उसकी असल हकदार मैं हूँ, लेकिन मैं इब्नुल अरबी साहब की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने मुझे ख़ुदकुशी जैसे हराम मौत मरने से बचा लिया। इन्होंने ही मुझे आपके रूबरू अपने गुनाहों को कबूल करने की हिम्मत दी। हर सज़ा के लिए मैं तैयार हूँ। अब इब्नुल अरबी कहते हैं हमारे प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हर इंसान गुनाहगार है और गुनाहगार इंसान में बेहतर वो है जो तौबा कर ले। सलजान बेटी ने खुलूस दिल से तौबा की है, पछतावा है इसे अपने किए का और आइंदा कभी ऐसा ना करने का अहद किया है इसने अपने अल्लाह से। प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असल तौबा वही है कि इंसान दोबारा गुनाह की तरफ ना पलटे। बिल्कुल उसी तरह जद्दे से निकला गया शहद उस जद्दे में वापस नहीं जा सकता। सलजान के लिए आप जो सज़ा तजवीज़ करेंगे उसके लिए बिल्कुल राज़ी है। इसने अपने गुनाहों का आप सब के सामने इकरार कर लिया है और इसने कुछ भी अपने दिल में नहीं छुपाया है, सब कुछ आपको बता दिया है। अब जो भी आप इसके लिए फ़ैसला करेंगे इसे कबूल होगा। लेकिन कुंदोक्तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था और वो खड़ा होता है। फिर सुलेमान शाह कहते हैं फ़ैसला कुंदोक्तो करेगा। कुंदोक्तो गुस्से से सलजान की तरफ देखता है और ख़ैमे से बाहर निकल जाता है। फिर सलजान भी फ़ौरन खड़ी होकर कुंदोक्तो के पीछे दौड़ती है। थोड़ी देर बाद सलजान कुंदोक्तो के साथ उसके ख़ैमे में चली जाती है और वहाँ जाकर बैठ जाती है। कुंदोक्तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था और वो कहता है मैं कब से तुम्हारे साथ खड़ा रहा, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ सलजान। सलजान रोते हुए कहती है शैतान ने बहका दिया था कुंदोक्तो, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। ये देखकर कुंदोक्तो बहुत गुस्से में आ जाता है और सलजान को पकड़ कर उठा लेता है और कहता है सलजान मैंने अपने बाप की मुखालफत की और तुम्हें अपनाया और तुमने क्या किया, उस गद्दार कुर्दोगलों के साथ मिलकर साजिशें करती रही और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं। ये कहकर कुंदोक्तो सलजान के मुंह पर रख कर चमाट मार देता है। सलजान गिर जाती है। फिर सलजान दूसरी तरफ मुंह कर रोने लगती है। फिर कुंदोक्तो कहता है इतने सालों से हम अपने बच्चे के लिए अपने अल्लाह से दुआ करते रहे, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया सलजान, सिर्फ़ दुनियावी लालच की वजह से तुमने अपने बच्चे को मार दिया। अब मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर सकता हूँ सलजान, तुमने मुझे भी किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। फिर कुंदोक्तो कुछ देर सोचने के बाद कहता है अपना सामान लो और सुबह सवेरे यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अब मेरा तुमसे कोई वास्ता या कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये सुनकर सलजान चौंक जाती है और फिर कुंदोक्तो दोबारा दूसरी बार तलाक कहता है।
پھر سلجان جھٹ سے خنجر نکال لیتی ہے اور کہتی ہے خدا کے لیے تم مجھے اس خنجر سے مار دو کندوکتو، لیکن اپنے کہے گئے الفاظ واپس لے لو۔ پھر کندوکتو وہ خنجر اٹھا لیتا ہے۔ سلجان سمجھتی ہے کہ اب کندوکتو مجھے مار دے گا۔ کندوکتو سے کہتا ہے جہنم میں جاؤ میری طرف سے۔ یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف چل پڑتا ہے اور سلجان بیٹھ کر رونے لگتی ہے۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ ابن العربی ایک دکان کے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ ارطغرل ان کے پاس پہنچ جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے السلام علیکم۔ ابن العربی کہتے ہیں وعلیکم السلام ارطغرل۔ پھر ارطغرل ابن العربی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ پھر ارطغرل پوچھتا ہے ترگت کیسا ہے؟ ابن العربی کہتے ہیں وہ تو ہمیشہ سے ٹھیک تھا بیٹا، وہ تو قید میں بھی اپنے اوپر حملہ کرنے والوں سے لڑتا رہا، تنہائی اور کشمکش سے ہمیشہ وہ جنگ کرتا رہا۔ اس نے بہت بہادری سے ان کا سامنا کیا، وہاں نہ ہی تو کوئی اس کی رہنمائی کر پا رہا تھا اور نہ ہی وہ کسی کی مدد حاصل کر پا رہا تھا۔ اس کے ایمان کی طاقت نے اسے اس زندان میں زندہ رکھا۔ وہ ہر وقت اپنے اللہ کو پکارتا رہا۔ اب اللہ اپنے ناموں کے طفیل اسے صحت یاب کرے گا۔ پھر ارطغرل کہتا ہے مجھے آپ سے عمر کے متعلق بھی کچھ پوچھنا تھا۔ ابن العربی ہاں میں سر ہلاتے ہیں۔ دوسری طرف شفا والے خیمے میں آئکس ترگت کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر دہلی ضمیر اس کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ آئکس دہلی ضمیر سے کہتی ہے کیا میں نے بالکل ٹھیک سنا ہے بابا دندار ٹھیک ہو گیا ہے؟ پھر دہلی ضمیر کہتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ بالکل ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ آئکس کہتی ہے اللہ کا شکر ہے بابا۔ دہلی ضمیر بھی کہتا ہے اللہ کا بہت کرم ہے۔ پھر آئکس کہتی ہے بابا سلجان نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، اس لیے مرکزی خیمے سے بوجھ اور غداری کا دھبا ہٹ گیا ہے۔ دہلی ضمیر کہتے ہیں کہ صرف اوطاق سے ہی بری نظر کا خاتمہ نہیں ہوا ہے بلکہ پورے قبیلے سے بری نظر کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ ترگت بھی بہت جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ آئکس کہتی ہے انشاءاللہ بابا انشاءاللہ۔ پھر آئکس پوچھتی ہے اب سلجان خاتون کا کیا ہوگا؟ جو گناہ اس نے کیے ہیں اس کی معافی ملنا تو بہت مشکل ہے۔ دہلی ضمیر کہتے ہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا میری بچی، شکر ہے اللہ کا کہ ابن العربی موجود ہیں، نہیں تو بہت برا ہو سکتا تھا۔ کندوکتو بھی بہت غصے میں ہے، بس اب اللہ ہی کرم کرے ان دونوں پر، گھر آباد رہے ان دونوں کا۔ آئکس کہتی ہے آمین۔ اتنے میں ارطغرل وہاں پہنچ جاتا ہے اور ترگت کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور آئکس سے پوچھتا ہے کیسا ہے اب ترگت؟ آئکس کہتی ہے ویسا ہی ہے بھائی۔ اتنے میں ترگت اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے اور کہتا ہے بھائی۔ یہ دیکھ کر ارطغرل آئکس اور دہلی ضمیر خوش ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے ترگت میرے بھائی میری جان۔ پھر دہلی ضمیر بھی کہتے ہیں ترگت میرے بیٹے۔ پھر ترگت آئکس کو کہتا ہے آئکس۔ آئکس کہتی ہے رب کا بہت شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو گئے ہو۔ ترگت کے ہوش میں آتے ہی سب لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر ترگت دوبارہ سو جاتا ہے۔